نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال في مقام آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم۔ معزز سامعین گرامی، آج ہر طرف دنیا میں ناشکری کے کلمات بولے جا رہے ہیں۔ معاشرے میں کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، سوائے چند لوگوں کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق دے رکھی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عزیز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاکھوں کروڑوں انسانوں سے زیادہ نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، ایسی نعمتیں کہ جن سے لوگ محروم ہیں۔ ایک ایک نعمت پر اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، میری نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو، میری نعمتوں کا اگر تم حساب لگانا چاہو تو تم نہیں لگا سکتے، یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ عزیز سامعین گرامی، واقعی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا ہے کہ اگر ہم شمار بھی کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ سب سے بنیادی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب بنایا ہے، تمام مخلوقات سے افضل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ اللہ چاہتے تو وہ ہمیں دنیا کی کسی بھی چیز کی شکل میں بنا سکتے تھے، اللہ چاہتے وہ ہمیں انسان کے بجائے بندر بنا دیتے۔ آج ہمارے ناک میں کوئی شخص نکیل ڈالے، پوری دنیا میں نچاتا پھرتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ اگر اللہ تعالی ہمیں انسان کے بجائے گدھا بنا دیتے، کوئی اور جانور بنا دیتے، لوگ ہمارے اوپر سامان لادے پھرتے، ہمارے اوپر بوجھ لادے ہوئے پھرا کرتے اور ہمیں ڈنڈے پر ڈنڈا مار رہے ہوتے، ہم آہ بھی نہ کر سکتے، اف بھی نہ کر سکتے۔ عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ عزیز سامعین، انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یہ اس کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے۔ اللہ چاہتے تو وہ ہمیں کسی ہندو کے گھر میں پیدا فرما دیتے، اللہ چاہتے تو وہ کسی سکھ کے گھر میں پیدا فرما دیتے، اللہ چاہتے تو وہ کسی عیسائی کے گھر میں پیدا فرما دیتے، اللہ چاہتے تو وہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا فرما دیتے، اللہ چاہتے تو وہ کسی مجوسی کے گھر میں پیدا فرما سکتے تھے، اللہ چاہتے تو وہ کسی آتش پرست کے گھر میں اور کسی دہریے کے گھر میں اور کسی بدھ مت کے گھر میں پیدا فرمانے پر قادر تھے، پیدا فرما سکتے تھے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ پڑھنے والے والدین نصیب فرمائے، کلمہ پڑھنے والا ماحول، کلمے والا ماحول اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم جب پیدا ہوئے تو ہماری والدہ بسم اللہ پڑھ کر کے ہمیں دودھ پلاتی تھی، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھلاتی تھی، اور جب تھوڑے سے بڑے ہوئے ہمارے والدین، ہمارے والد ہماری انگلی پکڑ کر کے مسجد کی طرف لے جاتے تھے۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ عزیز سامعین، کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کا ماحول اس کو کافر بنا دیتا ہے۔ سمجھنے میں آسانی رہے گی، جس طریقے سے پنجابی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ماں باپ کو پنجابی میں بولتے سن کر کے پنجابی بولتا ہے، جس گھر میں اردو بولی جاتی ہے پیدا ہونے والا بچہ جب بولنا سیکھتا ہے اردو میں بات کرتا ہے۔ پشتو والوں کے گھر میں، پختون بھائیوں کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے جب بولنے کے قابل ہوتے ہیں پشتو بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ عربیوں کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے بولتے وقت عربی بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے جس خطے میں بھی اور دنیا کے جس ملک میں بھی اور دنیا کے جس شہر میں بھی اور دنیا کے جس علاقے میں بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کا جو ماحول اس کو ملتا ہے اس کو وہ تسلیم کر لیتا ہے، وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ ماں باپ کی جو زبان ہوتی ہے اس کو وہ بولتا ہے۔ تو عزیز سامعین، اللہ کا کتنا شکر ہے، اللہ کا کتنا فضل ہے، اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی کلمہ نصیب فرمایا، ہمیں بھی مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ دور تو یہ بھی حضور کا ہے اور قیامت کی صبح تک حضور علیہ السلام کا دور مبارک ہی رہے گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ گو بنایا ہے۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر مسلم نہیں بنایا، نہ ہی غیر مسلموں کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے۔ عزیز سامعین، ایک ایک نعمت پر ہم اگر اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جائیں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ عزیز سامعین، اگر ہم اپنی باڈی پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم دماغ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم کان عطا فرمائے، قوت گویائی عطا فرمائی، قوت سماعت عطا فرمائی، قوت بصارت عطا فرمائی۔ وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ جو دماغی صلاحیات سے محروم ہیں وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ جو دیکھنے سے یعنی بصارت سے، قوت بصارت سے محروم ہیں وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ جو قوت سماعت سے محروم ہیں وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ جو قوت گویائی سے محروم ہیں وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ جو ہاتھوں سے معذور ہیں وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ جو پاؤں سے معذور ہیں۔ عزیز سامعین گرامی، آج اگر کمی ہے تو صرف شکر ادا کرنے کی کمی ہے۔ آج اگر کمی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات پر اللہ کا احسان مانتے ہوئے شکر گزاری اختیار کرنے کی کمی ہے۔ عزیز سامعین گرامی، ان لوگوں سے پوچھئے جو آنکھیں تو ہے دیکھ نہیں سکتے، اپنے اولاد کو نہیں دیکھ سکتے، اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھ سکتے، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں دیکھ سکتے، اپنے استاد کو نہیں دیکھ سکتے، مسجد اور مدرسے کے ماحول کو نہیں دیکھ سکتے، سکول اور کالج کے ماحول کو نہیں دیکھ سکتے، دکان اور بازار کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہر ایک چیز ہمارے لیے تو رات کو اندھیرا ہوتا ہے، ان کے لیے تو دن میں بھی اندھیرا ہے۔ اسی طریقے سے جو قوت سماعت سے معروم ہیں، ہم اپنے بچوں کی باتیں سن کر اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی باتیں، اپنے بہن بھائیوں کی باتیں، اپنے دوست و احباب کی باتیں، اپنے رشتہ داروں کی باتیں، علماء کرام کی باتیں، اپنے پیر و مرشد کی باتیں جب کانوں سے سنتے ہیں، اذان کی آواز کانوں سے سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت کانوں سے سنتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ان نعمتوں سے قوت سماعت سے محروم شخص وہ بیچارہ محروم ہے، سن نہیں سکتا، اور اسی طریقے سے جو بول نہیں سکتا۔ آج ہمارے دلوں میں کچھ بھی خیال پیدا ہوتا ہے، ہم اپنی زبانوں کے ذریعے سے اس کا اظہار کر لیتے ہیں، اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں، اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں، اپنے دوست و احباب سے بات کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں،
اپنے اعزاء و احباب سے، اعزاء و اقرباء سے بات کرتے ہیں۔ عزیز سامعین، جو بول نہیں سکتے ان سے جا کر پوچھئے کہ یہ بولنے کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا دماغ اللہ نے صحیح سالم بنایا اور ہم اپنے نفع کو، اپنے نقصان کو پہچان سکتے ہیں، ہم حق اور ناحق کو پہچان سکتے ہیں، ہم جائز اور ناجائز کو پہچان سکتے ہیں، ہم اندھیرے اور روشنی کو پہچان سکتے ہیں، تمیز کر سکتے ہیں۔ جن کی یہ نعمت ان کے پاس نہیں ہے وہ اس نعمت سے محروم ہیں۔ دنیا ان کو پاگل کہتی ہے، دنیا ان کو میٹل کہتی ہے، بیچارے ہر وقت برے حال میں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ایک نعمت پر غور کرتے چلے جائیے، سانس کی نعمت، اور پھر اسی طریقے سے قوت ہاضمہ کی نعمت، اور اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں گھر کی نعمت سے نوازا ہے۔ آج جب سردیوں کے ایام ہیں، میں جب باہر جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو، میں دیکھتا ہوں ان عورتوں کو، میں دیکھتا ہوں ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، میں دیکھتا ہوں ان معصوم بچوں کو کہ جن کے پاس مکان کی نعمت نہیں ہے، کہیں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں، کہیں کسی پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں گلیوں میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس مکان کی نعمت نہیں ہے۔ سردیوں کے اس ٹھنڈے موسم میں وہ مکان کی نعمت سے اور بستروں کی نعمت سے محروم ہے۔ عزیزان گرامی، اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آج ہم کما کر لاتے ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں عزت و وقار کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کئی طرح کی نعمتیں کھاتی ہیں۔ مجھے ترس آتا ہے ان ماؤں پر، مجھے ترس آتا ہے ان بہنوں پر، مجھے ترس آتا ہے ان بیٹیوں پر جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کوئی دیتا ہے، کوئی دھتکارتا ہے، کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور کوئی شہوت پرستی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ عجیب بات ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس اللہ نے ہماری بہن کو عزت دی، ہماری بیٹی کو عزت دی، ہماری ماں کو عزت دی، ہماری بیوی کو عزت دی، ہم اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے ہم ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ آج اگر ہم اللہ کی ایک ایک نعمت پر شکر ادا کریں گے، اللہ کی قسم، اللہ نے جو فرمایا حق ہے، اللہ نے جو فرمایا سچ ہے، ہماری تمام نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں اللہ تعالی ان کو بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جن کے پاس مکان نہیں ہے اللہ مکان کی نعمت عطا فرمائے، اور جو آنکھوں سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ قوت بصارت عطا فرمائے، اور جو کانوں سے محروم ہیں قوت سماعت سے اللہ قوت سماعت عطا فرمائے، جو قوت گویائی سے محروم ہیں اللہ قوت گویائی عطا فرمائے، جو جس نعمت سے بھی محروم ہیں اللہ ان کو وہ نعمت عطا فرمائے، اور جن کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہیں اللہ ان کی نعمتوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔